وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. इहाना पक्ष पाक कुछ राखो वेद पुराण सतमक भागो शांत विक्रम दावनाला महाकोक नश्चतुर्पताला राजनीति भंग प्रीति लिखावे आपन मत सबका समझावे तब तक सुंदर मति खोया बिना महामद पार न होया बिना महामद पार न होया हर सुंदर निर्मल न होई तुलसी वचन सत्य सच होई. एकं ब्रह्मादित्य नास्ति निहा नास्ति किंचन होतारं सत्यार्जन युगस्य वत्तन हस्तुनं सा विभासति. नादा तेरे जीवन से है एक और घटा साल फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल. नादा तेरे जीवन से है एक और घटा साल फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल. जो बात गलत है वो छुपाना भी गलत है सच है जी नया साल मनाना भी गलत है सच है जी नया साल मनाना भी गलत है. ये नफ्स का धोखा है और शैतान की है चाल फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल. एक साल के आने पे खुशी है तुझे इंसान लेकिन तुझे इस बात की परवाह नहीं नादा लेकिन तुझे इस बात की परवाह नहीं नादा. आएगा नहीं लौट के वो गुजरा हुआ साल फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल. घर बार में गैरों की तरह दीप जलाना घर बार में गैरों की तरह दीप जलाना मेहमान बुलाना नहीं पकवान बनाना मेहमान बुलाना नहीं पकवान बनाना
اسلام میں جائز نہیں ہے رسم زدہ سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال؟ نادا تیرے جیون سے ہے کہ اور گھٹا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال؟ محترم و مکرم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ناظم اجلاس و صدر اجلاس، ندوی صاحب و سلفی صاحب، اسٹیج کے سامنے بیٹھے ہوئے تمام معزز و مکرم سامعین حضرات، پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو 2025 مکمل طریقے سے جو کچھ بھی ہم نے اور آپ نے ٹوٹے پھوٹے یا چھوٹے بڑے اعمال و افعال انجام دیے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشات کو معاف فرمائے، اور آنے والے وقت میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال و افعال انجام دینے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ محترم سامعین، آج 1 جنوری 2026 ہے۔ مسلسل ہماری اور آپ کی زندگی میں ہر ایک سال کیلنڈر اپنے اعتبار سے گزرتے ہوئے ایام، گزرتے ہوئے سال ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام اور درس دے کر جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک متعینہ مدت مقررہ سال اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین نے مقرر کیا تھا، اس سالوں میں سے ایک سال ہمارے اور آپ کی زندگی میں کم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج جب ہم اور شیخ ٹرین سے ہم دونوں کا سفر تھا تو راستے میں کئی ایک جگہ اس میں بہت سے مسلم نوجوان بھی شامل تھے جو اپنے آپ کو بہت فخر سے یہ محسوس کرتے ہیں، گرو سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری خلقت، ہماری تخلیق، ہماری پیدائش مسلمان گھرانوں میں ہوئی ہے، لیکن سراسر وہ لوگ اللہ رب العالمین کو یا اللہ رب العالمین کی فرامین کو بھول جاتے ہیں اور اپنے پسے پس ساری باتیں کو ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک انسان جب مسلسل گناہ کرتا ہے اور گناہ کی لت لگ جاتی ہے، انسان گناہوں سے باز نہیں آتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں مال و دولت کی کمی نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز، کوئی سامان، چاہے موسم سردی ہو یا گرمی ہو یا ٹھنڈی ہو یا برسات کے موسم ہو، ہر موسم میں الگ الگ پکوان ہم اور آپ بناتے ہیں، الگ الگ کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری اور آپ کی زندگی تنگ نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے پیچھے ریزنز، اللہ رب العالمین نے وجوہات بیان کی ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین کو ان ریزنز اور وجوہات پر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کے سارے انسانوں کو بنایا ہے، سجایا ہے، سوارا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا کی تمام آسائش و آرام اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ اس کے باوجود ہم سارے لوگ بسا اوقات شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی تنگ نظر آتی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی اچھائی نہیں، کوئی اچھائی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اے ہمارے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کی فرامین پر جب ہم اور آپ غور کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جو خالق کائنات، مالک و سما ہے، دنیا کو بنانے والا، دنیا کو چلانے والا، دنیا کو سجانے
ہے. ہم اور آپ پوری زندگی 2025 نہیں بلکہ 25 سال سے ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں. پوری زندگی ہمارے اور آپ کی زندگی کے صفحات زندگی کے اور آپ پر غور و فکر کریں. پوری زندگی ہم اور آپ اپنی پچھلی زندگی پر غور و فکر کریں, تدبر کریں, تو ہمیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پوری زندگی ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال گناہ سے بھرے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگو بس اوقات اللہ رب العالمین نے تمہاری زندگی میں ہر ایک چیز ہر ایک نعمت سے اللہ رب العالمین نے مالا مال کیا ہے. اس کے باوجود ہم اللہ رب العالمین سے شکایت کرتے ہیں اے اللہ تو نے ہماری زندگی میں یہ چیزوں کی کمی کر دیا ہے. اللہ رب العالمین فلاں کی نعمت سے اللہ رب العالمین نے فلاں کو یہ ساری نعمتوں اللہ تعالیٰ نے تو نے عطا کیا ہے, لیکن ہماری زندگی میں یہ نعمتوں سے محروم ہیں. اللہ رب العالمین بیزنس بتلاتا ہے اے رحمان کے بندے ذرا اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین جس طریقے سے تم غیر مسلموں کے طرح گناہ کرتے ہو, گناہ کے سارے اعمال سارے افعال انجام دیتے ہو, اس کے باوجود اللہ رب العالمین تمہارے رزق کو روکتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین تم پوری زندگی 3 ٹائم اللہ رب العالمین تمہیں کھانا پرووائڈ کراتا ہے, کھانا مہیا کرتا ہے. پوری زندگی تم سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہو. پھر شکایت اس لیے آتی ہے, شکایت کا راستہ اس لیے کھل جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جو آیتیں فرمائی ہے اس کے اندر ہم اور آپ غور و فکر کریں تو سراسر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ پوری زندگی گناہ کے راستے میں لگے ہوئے رہتے ہیں, گناہ کے کام انجام دیتے ہیں, گناہ کے افعال انجام دیتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین یہاں تک تو یہ کہتا ہے اے رحمان کے بندے جو لوگ رحمان کے ذکر سے منہ موڑتے ہو, رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہو, تو یہ بات سن لو. اللہ رب العالمین پہلی بات تو یہ بتلاتا ہے کہ ہم کی ساری زندگی کو تنگی میں ڈال دیتے ہیں, تنگ دست بنا دیتے ہیں. انسان پوری زندگی لوگوں کے سامنے شکایت کرتا ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ دنیا کے ہم ان حالات کو تندرستی میں ڈال دیتے ہیں اور قیامت کے روز جب ہم انہیں اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. میرے بھائیو ذرا غور و فکر کرنے کی بات ہے, جب اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی زندگی میں 2 آنکھ دیکھنے کے لیے دیا ہے, آج ہم سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس مجلس میں اس محفل میں ہماری اور آپ کی حاضری ہوئی. پھر اللہ رب العالمین یہ بات کیوں کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. کل قیامت کے روز جب ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیے جائیں گے, جو رحمان کی ذکر سے منہ موڑتا ہے, رحمان کی عبادت کرنے سے گریز کرتا ہے, رحمان کی عبادت کرنے سے پیچھے رہتا ہے, ہم اور آپ جس مسجد کے جلسے کے لیے ہماری اور آپ کی حاضری ہوئی ہے, افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم